السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی لائف سٹوری کے بارے میں کہ کیسے وہ اپنی اسکول کی لائف، اپنی کالج کی لائف اور یونیورسٹی کی لائف گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی دوستو، ایک 3 سے 4 سال کا بچہ جو کہ اپنی زندگی کی رونقوں میں، خوشیوں میں مصروف ہے، انجوائے کر رہا ہے، تو پہلی بار اسے کچھ سننے کو ملتا ہے، جی سنیے، کچھ کتابیں اور بیگ لے آئیے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اسے اسکول میں ایڈمیشن کروایا جائے۔ اور مزید سننے کو ملتا ہے کہ ان کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو ہم نے بھی اپنا بچہ اسی میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ تو کیا ہوا اگر فیس زیادہ ہے؟ تو معاشرے اور رشتہ داروں کے طعنوں سے بچنے کے لیے یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ تو آخرکار یہ ڈیسائیڈ کر ہی لیا جاتا ہے کہ بچے کا ایڈمیشن انگلش میڈیم اسکول میں ہی کروانا ہے۔ تو بچہ جو کہ اسکول کا پہلا دن ہے، بڑی خوشی سے تیار ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اسکول کی طرف نکل پڑتا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہے، خوشیاں دیکھ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ وہ بچہ جو بچپن سے بنا کوئی پریشانی کے، بنا کوئی فکر کیے اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے، خوشیاں انجوائے کر رہا ہے، اس کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دے دیا جاتا ہے کہ کس ٹائم اس نے کھیلنا ہے، کس ٹائم اس نے سونا ہے، کس ٹائم اس نے ٹی وی دیکھنا ہے اور کس ٹائم اس نے پڑھائی کرنی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر وقت آتا ہے کہ جب بچہ میٹرک کلاس میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی فیلڈ میں جائے۔ لیکن ہوتا کچھ اس کے برعکس ہے، جہاں بچے کی ایک نہیں سنی جا رہی، بس اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ رہا، نہ والدین پوچھ رہے ہیں، نہ وہ رشتہ دار جو آلریڈی گھر پر پہنچ چکے ہیں، جن کو پہلے کبھی بچے کی یاد نہیں آئی، لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو رشتہ دار پہلے پہنچ جاتے ہیں مشورے دینے کے لیے۔ نہ وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں، نہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ بچے نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کون سا سبجیکٹ اس کو اچھا لگتا ہے، وہ زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے۔ بس ایک آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ تو بچہ اگر ہمت کر کے کچھ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی نادان ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بچے کو مجبوراً وہ سبجیکٹ سلیکٹ کروا کے جس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ایک اور آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ اگر اچھے مارکس نہیں آئے تو لائف میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اور وہ بچہ جو کنفیوژن کا شکار ہے، وہ اکیڈمی جوائن کر لیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے وہ پڑھائی سٹارٹ کر دیتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ رشتہ داروں کے طعنوں سے بچا جا سکے۔ اور اوپر سے پھر اس بچے کو جو کہ لائف میں انجوائے کر رہا تھا، سنڈے والا دن بھی فری نہیں چھوڑا جاتا۔ اسکول کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے اس کو کام دے دیا جاتا ہے کہ وہ گھر جا کے یہ پڑھے کیونکہ کل کا چھٹی کا دن ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر ہفتے میں 6 دن بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک دن تو فری ملنا چاہیے، بس وہ اپنا آرڈر تیار کر کے دے دیتے ہیں، بچہ مجبوراً اس کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر رزلٹ کے دن جب مارکس اچھے نہیں آتے تو رشتہ داروں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، مشورے لے کر رشتہ دار گھر میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے، آپ کے بچے نے وہ کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بچے کو مجبوراً سے سبجیکٹ سلیکٹ کروائے گئے تھے، بس یہ کہتے ہیں کہ مارکس اچھے نہیں آئے، بچہ نالائق ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ ادھر والدین جو کہ خاموش بیٹھے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ وہ بچے سے نہیں پوچھ رہے کہ بچے کو کیا ہوا ہے، مارکس اچھے کیوں نہیں آئے، بس مشورے اور طعنے اور مثالیں کہ ان کا بچہ اس طرح سے پڑھا، آپ کا بچہ اس طرح سے پڑھا۔ کیسے نہ کیسے کر کے بچہ میٹرک میں پاس ہو ہی جاتا ہے، وہ اپنا میٹرک کا سفر کمپلیٹ کر ہی لیتا ہے۔ اب آگے ایک اور مزید مشکل، اس کے کالج کا سفر۔ دوبارہ سے بچے کو کنفیوژن کا شکار، دوبارہ سے رشتہ داروں کی آمد، دوبارہ سے وہی آرڈر کہ بچے نے یہ پڑھنا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے۔ بچے سے نہیں پوچھنا کہ بچہ کہاں پر جانا چاہتا ہے، کون سی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، بس ایک آرڈر تیار کر کے دے دیا کہ بس اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پہ ہی آگے بڑھنا ہے۔ والدین ابھی تک خاموش ہیں، بچے سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجبوراً بچے کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے والدین کی عزت بچانے کے لیے کہ کہیں والدین سے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، ان کے رشتہ داری میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ کالج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، بچہ کالج سٹارٹ کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے،
بس والدین کے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے محنت تو کرنی ہے۔ وہ دن رات پڑھتا ہے، 16 گھنٹے سے 18 گھنٹے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسکول میں کمپٹیشن کا دور ہے، نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بس ایک بات سننے کو مل رہی ہے، 80% سے کم آئے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، لائف میں آگے بڑھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھو، ٹیچر سے پوچھو، بس ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ اگر 80% نہ آئے تو آپ کی کالج کی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچہ مجبوراً 80% سے زیادہ لینے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اور آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جب دوبارہ رشتہ داروں کی آمد ہوتی ہے۔ وہ ہے رزلٹ کا دن، کہ جب رزلٹ کا دن ہوتا ہے تو رشتہ داروں کو گھر والوں کی یاد آتی ہے، اس بچے کی یاد آتی ہے جنہیں 2 سال ان کا خیال نہیں آیا۔ وہ گھر پر آمد کرتے ہیں، والدین سے ملتے ہیں، اور ان کا سب سے پہلا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ بچے کے مارکس کتنے آئے ہیں۔ اگر تو رزلٹ اچھا آ جائے تو رشتہ داروں کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے رنگ اڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر رزلٹ خراب آ جائے، وہی مثالیں، وہی مشورے، آپ کا بچہ نالائق ہے، آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے، آپ کے بچے نے یہ کیا، وہ کیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اگر اس کالج میں ڈالا ہوتا تو اچھے مارکس آ جاتے، اس میں ڈالا ہوتا تو مزید اچھے مارکس آ جاتے۔ بس مشوروں سے بھری محفل لگی ہوئی ہے، بچہ کنفیوژن کا شکار ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بچہ کیوں پریشان۔ تو آخرکار بچہ کیسے نہ کیسے کر کے کالج کا سفر بھی مکمل کر ہی لیتا ہے۔ اب بچے کی اگلی لائف جو ہے وہ یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے، ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی بھی وہی رشتہ داروں کے مشورے، وہی انسٹرکشن، اس یونیورسٹی میں جاؤ، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو، یہاں پر اچھے نمبر آئیں گے، اچھی ڈگری بن جائے گی۔ والدین جو کہ بچے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے تاکہ رشتہ داروں کی ناراضگی شروع نہ ہو جائے۔ رشتہ داروں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے والدین مجبوراً بچے کو وہی آرڈر دیتے ہیں جو رشتہ دار انہیں کہہ رہے ہیں، معاشرہ انہیں کہہ رہا ہے۔ بچے سے ابھی بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے، وہ کون سی میں جانا چاہتا ہے۔ تو مجبوراً بچہ جس کو تو فالو تو کرنا ہی ہے، نکل پڑتا ہے یونیورسٹی کی طرف۔ تو یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے، سنا جاتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ ہے۔ انٹری ٹیسٹ جو کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پڑھا ہے، اس کو ایک بار دوبارہ ریوائز کرو، دوبارہ آ کر اس کا ٹیسٹ دو کہ آپ نے پڑھا ہے اچھا یا نہیں پڑھا ہے۔ بچہ انٹری ٹیسٹ دینے بیٹھتا ہے اور آخرکار رزلٹ آ ہی جاتا ہے۔ کچھ بچے پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے رہ جاتے ہیں۔ تو جو بچے پاس ہو جاتے ہیں چلیں وہ تو ان کا ایڈمیشن ہو گیا، لیکن جو رہ جاتے ہیں وہ دوبارہ کوئی آپشن دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ نوکریوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور کچھ دوسرا آپشن چوز کرتے ہیں کہ کسی اور یونیورسٹی میں جایا جائے۔ کچھ پرائیویٹ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، لیکن پرائیویٹ ایڈمیشن لینے کے لیے بھی آپ کے پاس نوٹ ہونے چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کھلا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی تعلیم جاری کر سکیں۔ کچھ بچے اسکالرشپ پہ نکل جاتے ہیں، ان کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، تو ایسا ایسا کرتے کرتے بچہ اپنی یونیورسٹی کی لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے ایک بڑی مشکل ہے کہ بچے کا ہاسٹل میں رہنا، کہ جب بچہ گھر چھوڑ کر، اپنے گھر کی سکون کی زندگی چھوڑ کر اب ہاسٹل میں وہ شفٹ ہوتا ہے، جہاں کہ ہاسٹل کے کھانوں میں گھر کے کھانوں کا ذائقے کی کوئی بات ہی نہیں، جیسا کھانا ملے گا ویسا ہی کھانا پڑے گا۔ وہ نخرے ختم ہو گئے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ بنا دیا جائے، نہیں، جو آپ کو مل رہا ہے وہی آپ نے کھانا ہے۔ اور ہر منتھ کے آخر میں ایک یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگلے منتھ کی فیس کیسے ہم نے دینی ہے۔ 1 تاریخ ہوتے ہی ہاسٹل کا وارڈن، ہاسٹل کا مینیجر بچے کی طرف لپکتا ہے ایک ہاتھ میں رجسٹر لیے کہ آپ کی فیس آ چکی ہے، اپنی فیس جمع کرائیں۔ وہ ڈے بائی ڈے بچے کو فورس کرتا ہے کہ جلد سے جلد فیس جمع کرائی جائے۔ بچے کو جدھر یونیورسٹی کی ٹینشن ادھر ہاسٹل کی ٹینشن۔ بچے کا یونیورسٹی کا پہلا دن کیسا ہوگا؟ بچہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں لیٹا اپنے بیڈ پہ ان سوچوں میں گم ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا کروں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیونکہ بچہ آلریڈی کنفیوز ہے کہ کچھ بچوں نے اسے آلریڈی الرٹ کر دیا ہے کہ کچھ سینئرز ہوں گے جو اس کی ریگنگ کریں گے۔ اب بچہ سوچ رہا ہے کہ کس قسم کی ریگنگ ہوگی، تو آخرکار سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی ہے، بچہ یونیورسٹی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو یونیورسٹی کے جب یونیورسٹی پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ سینئر جو بچے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جیسے بچے کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔
तो जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, सीनियर उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ से सीनियर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि इसे मैं पकड़ूँ, इसको मैं पकड़ूँ, इसकी रैगिंग मैं करूँ। जिसने पहले पकड़ लिया उसको साइड पे ले जाकर रैगिंग शुरू कर देता है। कुछ बच्चे बेचारे बचा कर भाग कर कहीं एक साइड पर बैठ जाते हैं, छुप कर कि वो उनकी रैगिंग ना कर सकें। और करते करते यूँ ही 2 से 4 दिन रैगिंग में गुजर जाते हैं। और अब बात आती है कि बच्चे का यूनिवर्सिटी में क्लास का पहला दिन कैसा होगा। तो बच्चा बड़ी खुशी से क्लास की तरफ चलता है, ये सोचते हुए कि टीचर से मुलाकात होगी, कुछ मज़ीद नए दोस्त बनेंगे, ना वो स्कूल की टेंशन कि दिन रात पढ़ो, ना वो कॉलेज की टेंशन कि इतने मार्क्स लो। तो लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स निकलती है। बच्चा खुशी से क्लास में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि सामने एक सख्त मिजाज प्रोफेसर साहब जो कि 4 साल ज़िंदगी गुजार कर अपनी आ चुके हैं और बच्चों को 4 साल के हाई वोल्टेज देने के लिए तैयार खड़े हैं। बच्चा जो कि ये सोच रहा था कि मर्ज़ी से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उसकी ये गलत फहमी थी। 4 साल इसी में गुजर जाते हैं। क्विज़, असाइनमेंट, मिड और फाइनल। क्विज़ हुआ तो असाइनमेंट तैयार, असाइनमेंट हुई तो मिड तैयार, मिड की टेंशन ख़त्म तो फाइनल तैयार। तो करते करते बच्चा 4 साल गुजार ही लेता है और अपनी डिग्री हासिल कर ही लेता है। बच्चे ने मैट्रिक पास कर ली, बच्चे ने कॉलेज पास कर लिया, बच्चे ने यूनिवर्सिटी पास कर ली, लेकिन मुसीबत अभी भी बाकी है। बच्चे ने डिग्री ली, बच्चा घर की तरफ रवाना हो गया। खुशी खुशी से घर की तरफ जा रहा है कि वालिदैन को जाकर दिखाऊंगा कि आपके बच्चे ने कुछ कर दिखाया है। लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स। बच्चा घर पहुंचता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि रिश्तेदारों का हजूम लगा पड़ा है। हर वो रिश्तेदार आया हुआ है जो ज़िंदगी में एक बार ही आता है, वो जब बच्चे का रिज़ल्ट हो। बस वो 4 सालों में से एक दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब बच्चा डिग्री लेकर घर पहुंचे। अगर तो डिग्री अच्छी हो, नंबर अच्छे हों, तो रिश्तेदार चुप करके चेहरा लटकाए बैठे रहते हैं। लेकिन अगर नंबर ख़राब हो या डिग्री में कुछ गड़बड़ हो, नंबर कम है, तो रिश्तेदारों को मौका मिल जाता है दोबारा से भड़ास निकालने का। तो वो कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिससे बच्चे को डीमोटिवेट किया जा सके। कुछ रिश्तेदार क्या नौकरी पे अप्लाई करो, ये होगा वो होगा, इस डिग्री पे ये नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चा जो कि 4 साल ज़िंदगी के गुजार चुका है यूनिवर्सिटी में, उसका मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा, कन्वर्सेशंस हुई, लोगों को समझा, वो आखिरकार बोलने की कोशिश कर ही लेता है। लेकिन वो बोलने की तो कोशिश कर लेता है, रिश्तेदार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो बच्चा कहता है कि मुझे पता है मैंने क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, मैंने कौन सी नौकरी चूज़ करनी है, मेरी डिग्री क्या है, तो वहाँ से रिश्तेदारों का हमला फिर से शुरू होता है, प्लान बी। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, इसको बोलने का नहीं पता, हमारे सामने बोलता है, हमारी बात को ये गलत साबित करता है, ये अभी नादान है, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि उसको ज़्यादा पता है। वालिदैन जो हमेशा रिश्तेदारी बचाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को फिर से खामोश करवा देते और बच्चा फिर से खामोश हो जाता है। जी दोस्तों, ये था बच्चे की लाइफ स्टोरी का मामला कि किस तरह से बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजारता है, स्कूल कैसे गुजारा, कॉलेज कैसे गुजारा और यूनिवर्सिटी कैसे गुजारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा।